تربیت دے رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں، آپ مارے کھائیں، آپ جیل میں جائیں، آپ لاٹھیاں کھائیں، آپ سینوں پہ زخموں کے پھول سجائیں، لیکن خود پیزے کھائیں، خود جناب ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی کھائیں لندن میں، خود برگر کھائیں، خود جناب ہائیڈ پارک کے اندر جناب چہل قدمی کریں، خود اپنا بیٹا حسین نواز، حسن نواز، علی عمران، علی ڈار، اسحاق ڈار، سلمان شہباز، سارے کے سارے باہر مفروری کی حالت میں موج میلہ کریں اور غریب کا بچہ آپ کی کرپشن کو بچانے کے لیے گولیاں کھائے۔ ایک تو یہ تلقین دے رہے ہیں، دوسرا کل جو ہے وہ شاہد خان عباسی صاحب نے، سابق وزیر اعظم ہیں، بڑے پرانے لیڈر ہیں، کئی دفعہ MLA منتخب ہوئے، پتہ نہیں میں حیران ہوں کہ عقل گٹوں میں ہے، کل تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ورکرز کو کہ سب سے پہلی گولی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلی لاٹھی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلا پتھر آپ نے کھانا ہے، سب سے پہلا پتھر آپ نے مارنا ہے کہ تسی جناب موج کرنی ہے، تسی جناب منی لانڈرنگ کرنی ہے، تسی جناب لٹ مار کرنی ہے، تسی جناب اپنے پتر عبداللہ عباسی کے نال مل کے کھربوں ڈالر دی جناب لوٹ مار کرنی ہے، تسی جناب پاکستان کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مذاق لوٹنا ہے۔ میں حیران ہوں، میری ساری زندگی سیاسی ورکرشپ پہ گزری ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، جیلیں کاٹی، مارے کھائے، جھوٹے سچے، 302، 307 ہر قسم کے کاٹے اس پیپلز پارٹی نون لیگ کے پچھلے 40 سال کے ادوار میں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ دنیا کا منافق ترین بھی سیاستدان اور لیڈر ہو، بزدل ترین بھی سیاستدان اور لیڈر ہو، جب وہ میڈیا کے سامنے اور پبلک کے سامنے اور اپنے ورکر کے سامنے تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے پہلی گولی میں کھاؤں گا، پہلا تیر میں کھاؤں گا، پہلا پتھر میں کھاؤں گا، پہلا آنسو گیس کا شیل میں جھیلوں گا، پہلا جناب اٹیک میں کروں گا۔ یہ وکھرے قسم کے پالیٹیشین میں نے دیکھے ہیں جی، ماں صدقے جائے تو پیو باری جائے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، تم نے کھانی ہے مارے، ورکرز کو کہتے ہیں تم نے کھانے ہیں پتھر، تم نے جھیلنی ہے تم نے کھانی ہے گولیاں، ہم نے نہیں کھانی، ہم نے لوٹ مار کرنی ہے، ہم الیٹ کلاس ہیں، ہم نے منی لانڈرنگ کرنی ہے، ہم نے جناب TTs کے اوپر جناب مبنی کھربوں ڈالر کی کرپشن کرنی ہے، ہم نے جعلی اکاؤنٹس کے اوپر مبنی جناب کرپشن کرنی ہے، ہم نے اقربا پروری کی جناب سیاست کرنی ہے، ہم نے بما اہل و عیال اس ملک کو لوٹنا ہے۔ تو یہ جو کلچر سامنے آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی تحریک کا آدھا جنازہ تو لاہور کے پہلے جلسے سے نکل گیا تھا، حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے کے مذاق، وہ لاہور شہر، وہ لاہور ضلع، وہ لاہور ڈویژن اور گوجرانوالہ ڈویژن جس کا 95% مینڈیٹ MLA MPA سینٹرز نون لیگ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود 250 سے زائد بندہ نہیں اکٹھا کر سکے۔ ایک تو ان کا پہلا جلسے نے ہی ان کی کمر توڑ دی، لیکن اس کے بعد یہ جو سٹینس آج کل انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ورکر کو کہتے ہیں تم مارے کھاؤ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور خصوصاً نون لیگ کا ورکر عہدیدار اتنا سادہ نہیں ہے، روٹی کو چوچی نہیں کہتا کہ وہ یہ کہے کہ جناب ڈالر آپ کھاؤ، مارے ہم کھائیں، یورو آپ کھاؤ، گولیاں ہم کھائیں، درم آپ کھاؤ اور لاٹھیاں ہم کھائیں، دینار آپ کھاؤ اور جناب مار ہم کھائیں۔ یہ کم از کم 21ویں صدی کا جناب نون لیگ کا ورکر ہے۔ وہ پرانا دور لد گیا جناب، جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے، سادہ دور تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جناب بڑا تیز دور ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پہلے جناب آپ آئے، آپ آ کے اپنا کردار ادا کریں۔ تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ، آج میں آپ کے سامنے انکشاف کر رہا ہوں جو پہلے ہی تقریباً ہو چکا ہے، لیکن ذرا اپنے سٹائل میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سلطان مفرور الدین صاحب نے، نواز شریف صاحب نے اپنی آخری پتہ بھی کھیل لیا، امریکن اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، ان سے کہا جی میری مدد کریں۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کوڑا جواب دے دیا ہے، کوڑا جواب، ٹکے آنے کا جواب جس کو کہتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ پاکستان کی عدالت کے معاملات ہیں، یہ پاکستان کے قانونی معاملات ہیں، یہ پاکستان کے آئینی معاملات ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب پاکستان ایک وائٹل رول پلے کر رہا ہے ریجن کے اندر امن و امان کے لیے، طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدوں کے حوالے سے
پاکستان کا، پاک افواج ملٹری فورسز کا ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ کردار ہے. ان حالات کے اندر کم از کم وہ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ اس میں وہ کوئی پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر کسی قسم کا کوئی انٹروین کریں. اب وہاں سے بھی ان کو بالکل رسوائی اور جگ ہسائی ملنے کے بعد اب وہ بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ اگر وہ امریکہ کے پاس جانے کے بجائے وہ اللہ پاک کے پاس جاتے نا، وہ جاتے جا کے خانہ کعبہ، وہ جاتے جا کے مسجد نبوی، وہاں جا کے گڑ گڑاتے روتے توبہ طائب کرتے، جتنی کرپشن، جتنی بدجانتی، جتنی ٹکے ماری، جتنی لوٹ مار، جتنی ملک اور قوم کے مفادات سے بے وفائی، جتنا ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل کے ملک دشمن طاقتوں کے مفادات کو پروان چڑھانے کے حوالے سے کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے توبہ طائب کرتے تو شاید اللہ پاک ان کی کوئی آواز سن لیتا. لیکن انہوں نے ادھر جانا کیوں گوارا نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 99 سے لے کے 2000 سے لے کے 2007 تک 7 سال پوری پاکستانی قوم اور دنیا کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کے جھوٹ بولے ہیں، خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولے ہیں کہ ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا پرویز مشرف سے، قسمیں کھاتے تھے. اور میں آج اس میڈیا کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا، میں خود ایک بہت ہی گناہگار، خطاکار، سیاہکار مسلمان ہوں. دنیا کا سب سے گناہگار ترین بھی مسلمان ہوگا، خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں بیٹھ کے کم از کم جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن یہ وہ معفوق الفطرت ہستیاں ہیں اس پاکستان کی، اس دنیا کی، یہ وہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے جب وہ انٹرویو لیتا تھا نا صحافی کہ سر وہ آپ تو پرویز مشرف سے معاہدہ کر کے باہر کے ہیں، بالکل چٹا کالا منہ بنا کے اب ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا. اور پھر ساری دنیا کے سامنے 2008 میں جب سعد الحریری اور سلطان مکرن آئے، انہوں نے معاہدہ دکھایا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزداق ساروں کو کہتے نہیں وہ 10 سال کا نہیں وہ 5 سال کا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ کس طرح اللہ کے پاس جا کے گڑ گڑائیں گے؟ تو میں ایک منٹ بات کمپلیٹ ہونے دیں. اس کے بعد اگلی چیز شہباز شریف کے معاملات آپ کے سامنے آ گئے. پچھلے آپ کئی دنوں سے نیب کی جو ہے وہ کاروائیاں دیکھ رہے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے آپ نیب کی رپورٹس دیکھ رہے ہیں. ٹی ٹیز کے حوالے سے ہم نے پی ٹی ماسٹر سنا تھا سرکاری ہائی اسکولوں میں، یہ ٹی ٹی ماسٹر پہلے دیکھے ہم نے، اور اتنے بڑے ٹی ٹی ماسٹر ہیں یہ کہ کھربوں روپے کی ٹیٹیاں اصلی اور جعلی جناب یہ ان کے خاندان میں پچھلے 15 سالوں میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے جس کو کروڑوں روپے اربوں روپے ٹی ٹیز کے ذریعے سے نہیں آئے. اور اس کے حوالے سے مشتاق چینی نے، اس کے حوالے سے شرافت مسیح نے، اس کے حوالے سے نثار گل نے، اس کے حوالے سے مسرور احمد نے، اس کے حوالے سے منظور پاپڑ والے نے، اس کے حوالے سے فلودے والے نے، اس کے حوالے سے چھابڑی والے نے، اور اس کے حوالے سے ریڑی والے نے، اور تقریباً ان کے جو نائب قاصد ہیں انہوں نے ایک ایک چیز نیب کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ کس انداز سے 15 ہزار اور 10 ہزار کی تنخواہ پہ کام کرنے والے ان کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں 10 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب 1.5 ارب روپیہ وہ آتا تھا اور جاتا تھا. اس کے بعد یہ جو ڈھیلے کی اور آنے کی اور پائی کی جو یہ پہاڑا پڑتے ہیں 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 کا، یہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پڑھنا چھوڑ دیں. اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد سوال و جواب ہوگا. کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی یہ بات رکھی، آج میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ پرامن طریقے سے تحریک چلائیں جناب، ویری گڈ ویری گڈ. یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ویری بیڈ ویری بیڈ. یہ پرامن طریقے سے احتجاجی تحریک چلائیں، ان کا استقبال ہوگا، ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. یہ ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا لے کے عدالتی اداروں، ریاستی اداروں، جمہوری اداروں کے خلاف غیر قانونی اور آئینی حرکت کریں گے، اس کے خلاف ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. احتجاجی تحریک سو بسم اللہ. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، یہ احتجاجن ریلیاں کریں، یہ احتجاجن جلسے کریں، یہ احتجاجن کھمبوں پہ چڑھیں، یہ احتجاجن کھمبے کی تاروں پہ چڑھیں، یہ احتجاجن سڑکوں پہ آئیں، یہ احتجاجن درختوں پہ چڑھیں،
یہ احتجاجاً کنٹینرز پہ چڑھیں یا یہ احتجاجاً K2 کی پہاڑی پہ چڑھیں، نہ ان کو NRO ملے گا اور نہ ان کے قائدین کی جو کرپشن کے اوپر مبنی جو کیسز ہیں ان میں ریلیف نہیں ملے گا۔ اور پھر آل شریف کم از کم یہ سن لے کہ جو آل شریف اس وقت وہ سیاسی ڈنر سیٹ ہے جس کی پلیٹیں جو ہے وہ لندن میں اور چمچے پاکستان میں اس وقت، وہ یہ سن لیں کہ انہیں کم از کم مولانا نواز شریف بھٹو صاحب کے جو اس وقت PDM کے سربراہ بنے ہوئے ہیں مکس اچار پارٹی کے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نواز شریف بھٹو صاحب کو استعمال کر کے وہ ریلیف لے لیں گے، وہ NRO لے لیں گے، وہ پریشرائز کر لیں گے پاکستان کے عدالتوں کو اور پاکستان کے جمہوری اداروں کو یا وزیر اعظم صاحب کو، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قانون کے مطابق جو کیسز چل رہے ہیں عدالتیں بھی آزاد ہیں اور نیب بھی آزاد ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ غریب آدمی کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی اس سلسلہ میں اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں؟ افغان بارڈر اسی طرح سے کھلا ہوا ہے، سارے فوڈ آئٹم وہاں جا رہے ہیں، ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، گندم پیس کے وہاں جا رہی ہے، یہاں پہ باہر سے آپ منگوا رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ بتائیے گا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، گندم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ پنجاب نے پچھلے 10 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 91% اپنے ٹارگٹ کا اچیو کیا ہے۔ سب سے زیادہ اچیومنٹ ہے ٹارگٹ کی، سب سے زیادہ پچھلے 10 سالوں کی، یہ آن ریکڈ بات کر رہا ہوں۔ پنجاب کے اندر ہم نے 42 لاکھ ٹن گندم جناب پریکیور کی، جو پچھلے 10 سالوں میں کبھی بھی اتنی گندم پریکیور نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد پنجاب مسلسل اسلام آباد کو اور KPK کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے۔ اس وقت جو آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، وہ میں اس ٹاپک میں نہیں لانا چاہتا تھا کہ لمبی ہو جائے گی پریس کانفرنس، لائٹ بھی چلی گئی ہے، لیکن آپ نے سوال پوچھا تو بتا دوں جو آج سے 3 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس میں کلیئر کیا تھا۔ اس وقت یہی پیپلز پارٹی ہے، یہی آپ کا PDM ہے جو مولانا نواز شریف بھٹو صاحب کی قیادت میں اس وقت بنا ہوا ہے، یہ ایک ڈرٹی پالیٹکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال بھی گندم کی 0% پریکوائرمنٹ تھی سندھ میں، 0%۔ پاسکو نے 5 لاکھ ٹن گندم کا ان کا کوٹا رکھا تھا۔ جنوری کے مہینے تک اس سال کے جب کرائسس بہت زیادہ سامنے آ گیا، اس وقت تک 0 انہوں نے پاسکو سے جانا کوئی کوٹا لیا تھا، اور آن دا فلور آف دا ہاؤس مراد علی شاہ صاحب نے ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم نے ابھی تک کوئی کوٹا نہیں لیا، اور پھر 2 لاکھ ٹن انہوں نے بھاگم بھاگ لی۔ اس دفعہ بھی انہوں نے پریکیورمنٹ 12.5 لاکھ ٹن گندم کی کیا، لیکن ابھی تک انہوں نے فلور ملوں کو 1 دانہ گندم ریلیز نہیں کیا۔ ہم 7 جولائی سے پنجاب جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں، اور روزانہ 17,000 ٹن گندم جناب ہم ریلیز کر رہے ہیں روزانہ، اور اس وقت تک تقریباً 12-14 لاکھ ٹن گندم ریلیز ہو چکی ہے۔ ہم اپنا کردار پورا کر رہے ہیں، باقی اور بہت سے فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آل شریف کے خلاف آپ کے اندر اتنا زہر کیوں ہے؟ دیگر وزراء بھی ہیں۔ دوسرا ساتھ اپوزیشن کی تحریک کا انجام کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے جی، میری ساری زندگی پالیٹکس میں گزری ہے، ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں ان کے ادوار کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کو جس انداز سے انہوں نے لوٹا ہے، اور میں نے ایک لفظ یوز کیا کہ یہ کڑکڑ پاکستان میں کرتے ہیں اور انڈا جا کے لندن میں دیتے ہیں۔ سیاسی مرغی نا، چلو کڑکڑ پاکستان میں کرے، انڈا بھی جا کے پاکستان میں ہی دے نا۔ وہ حرام کی کمائی پاکستان میں لگائے تو وہ ایک چھوٹی لیول کی جو نا وہ ڈگری بنتی ہے کرپشن کی اور گناہ کی۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہولڈر ہے کہ کرپشن یہاں سے کرتے ہیں، عزتیں یہاں سے کماتے ہیں، سیاستیں یہاں کرتے ہیں، جو پیسہ کھربوں ڈالر کا اکٹھا کرتے ہیں وہ لوٹ کے باہر لے کے جاتے ہیں۔ اور ایک اکنامکس اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے میں آپ کو بتاؤں، جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے، جب یہ منی لانڈرنگ کھربوں ڈالر کی ہوتی ہے تو اس کے صلے میں پھر ہمارے کھاتے میں یہ مہنگائی، یہ جناب رسوائی اور یہ جتنی مارا ماری اکانومی کی جو ہے نا، یہ اس کھاتے میں آتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے بعد چلو اس کے بعد میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ تو آئے تھے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، آپ آئے تھے وہ مافیا کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی یہ کی ہے کہ ہم ریجنل اخبارات کے مالکان بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ نے ریجنل اخبارات کے سرکاری کوٹا کو APN کی ممبرشپ سے مجبور کر دیا ہے۔ یہ سب سراسر زیادتی ہے اور خلاف قانون بھی ہے اور ہمارے بنیادی حقوق کی تنفی بھی ہے۔ یہ تو آپ پھر ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ ظلم کتنا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ بندہ تماشا بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مافیا کو ختم کر دیا ہے، آپ نے خود بھیجا نواز شریف کو باہر، آپ نے یہاں جھوٹ کیا آپ نے
आप कौन है वीडियो बंदी बनाने वाले? आप कौन है वीडियो बंदी बनाने वाले? हम 30 साल से मर गए यहाँ पे, हम 30 साल से मर गए हैं, हमारे बात चलते हैं, हमारे पास जुल्म कर रहे हैं, हमारे साथ आप पर जुल्म होता है, आप माफी देते हैं। एक तो टेक सिंह का बंदा सकों में हुकूमत करता है मीडिया में। बोलो बोलो, यहाँ पे सुन रहे हो, बोलो बोलो। यहाँ से छपते हैं और कितने मेंबर एपी ने ऐसे यहाँ से एक अखबार ऐसा है वो छपते भी नहीं है, जो हो गया सवाल, हो गया सवाल, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक बात अपने ज़हन में रख लें, मैं हूँ सियासी कारकुन, ये जो आपने स्टाइल रखा हुआ है ना, हमारा दिल चला हुआ है, आपने गोलियां खाई हैं, हमारे खाई हुई है, आप सियासी कारकुन क्या है? हमने आपको लाने के लिए लिखा है, हमने इमरान खान को लाने के लिए लिखा है, कोई भी आप सियासी कारकुन है, आप सरकार है, हमारा जुल्म हुआ, कुछ ही कर छुपा वालों से। पहली बात ये है, कोई आपके साथ हादसे में होगा, हम आपको ये बता रहे हैं, आप सबोदा नहीं है, एक बात ये है, जवाब दे लो, जवाब तो देने देना, आप जवाब ले लें हौसले से। पहली बात तो ये है कि एपीएनएस और सीपीएनई का अगर कोई मेंबर आपको नहीं बनाएगा तो उस एपीएनएस और सीपीएनई के खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वकला तंजीमों से लेके और बाकी इंजीनियरिंग काउंसिल से लेके तमाम शोबों के अंदर जो रेक्टिफाइड और वेरीफाइड जो इनके अदारे होते हैं प्राइवेट, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, इस्लाम हाई कोर्ट, सूबे की, वफाक की, उनसे सारे वकला रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना जी।